This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو ہے وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہے تمنا پر یا رب عشق احمد میں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو جس وقت
نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینات نہیں ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینات نہیں ہو، عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سرے حشری سے کاش دستے شہ بدہا سے یہی چیٹھی ملی ہو، کہ تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت ایمان افروز ماحول بن گیا آج کی اس رونق افطار کی محفل کا۔ ہر بار کی طرح دل کی گہرائیوں سے علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ علامہ مدثر القادری صاحب اپنی ایمان افروز کلام کے ساتھ اور اپنی انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں بہرہمند فرما رہے تھے، اور میں ایک بار پھر آپ تمام کو میرا رمضان کریم اور رونق افطار کی آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے درمیان مختلف مہمانان گرامی موجود ہیں جو مختلف موضوعات پر ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور یقینی طور پر زیادہ تر ہمارے مہمانوں کا تعلق جو ہے وہ سماجی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے، گو کہ یقینی طور پر سماجی شعبے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے بہت مضبوط، بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ کاروباری طور پر بھی ایک مضبوط انسان ہو، تاکہ آپ کو کسی بھی لمحے کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کے لیے کوئی زیادہ تنگ دستی نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ لیکن یقینی طور پر سے کہیں بھی یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عام آدمی جو دسترس نہیں رکھتا، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ سماجی کارکن نہیں بن سکتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے پاکستان میمن جماعت اور آل پاکستان میمن فیڈریشن میں بھرپور خدمات دیتے ہوئے الحمدللہ گزشتہ سال آل پاکستان میمن فیڈریشن کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کونسل میں بھی بھرپور کام کیا ہے، اور ورکر اور والنٹری کی حیثیت سے اور پاکستان میں فیڈریشن میں خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ جب ان کی یہ ساری کارگزاری ان کی جماعت یعنی کہ پاکستان میمن جماعت کے حوالے سے جب دیکھی گئی، تو آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میمن جماعت کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے، اور متفقہ طور پر ان کی جماعت نے ان کو صدارت کے لیے منتخب کیا، اور الحمدللہ اب صدر کی حیثیت سے پاکستان میمن جماعت کی وہ اپنی بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر کاروباری اور پروفیشنل طور پہ دیکھیں تو جواہر جیم اینڈ جیولرز جیولری ایکسپورٹ کا ایک ادارہ ہے، آپ ان کے روح رواں ہیں، اور یقینی طور پر آج ان سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ جناب محمد اعجاز عبدالستار بخلا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز بھائی بہت شکریہ، میں ہمیشہ سے آپ کے
فین رہا ہوں آپ کی کم گوئی کا, آپ کا کام پہ فوکس رہنے کا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا. تو آج انشاءاللہ کئی باتیں آج سے مجھے آپ سے کرنی ہیں. بہت سارے سوالات میں آج آپ کے لکھنے کے لیے آئے ہوں. میرے خیال سے یہ وہ سوالات ہیں جو شاید جس کا جواب مجھے آپ کی طرف سے زیادہ پراپر اور بہتر انداز میں مل سکتا ہے. حسب معمول حسب دستور ہمارے ساتھ علامہ محمد مدثر القادری صاحب موجود ہیں, بانی ہیں کنز العلوم اسلامی کا آن لائن نیٹ ورک کے. علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور یقینی طور پر آج ہم اپنے آپ سے جب بات چیت کا سلسلے کا آغاز کریں گے تو کئی موضوعات کو بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کریں گے. اور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب فرید بلوانی صاحب, ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہیں. بہت شکریہ. اب اعجاز بھائی آپ سے آغاز کروں. جی بالکل. مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, یعنی کہ میں چاہوں گا کہ اس کی اگر میں غلطی پر ہوں تو تصحیح کیجیے گا, آل پاکستان میمن فیڈریشن میں آپ کی آمد جو ہے وہ آپ کی جماعت میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے ہوئی یا اس کے ساتھ ساتھ ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تفصیلی بتائیے کہ فیڈریشن میں, لیکن فیڈریشن میں آپ کا مقام الحمدللہ, لیکن آپ کی صدارت کا مقام جو ہے نا بعد میں آیا ہے. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میں جماعت میں ہی انٹر ہوا تھا, اور وہ بھی ایک اتفاقیہ طور پہ. کوئی ہمارے انور بھائی ہیں وہ اکثر بلاتے تھے, تو ان کے بلانے پہ ایک وعدہ ہو گیا تھا 5 منٹ آنے کا, تو اس پہ ہم گئے تھے. پھر ان کے جو ہے وہ ترتیب دیکھی تو بڑی ٹرانسپیرنٹ لگی کہ بھئی کوئی چیز انہوں نے منگوائی, وہ بھی جیب سے کسی نے پیسے نکال کے دیے. اور پھر کوئی ایک کیس آیا ایجوکیشن کا, اس پہ پھر وہ ان سے انٹرویو لیا, پھر اس کو باہر بٹھایا, پھر آپس میں کافی آرگیومنٹ کر کے, اور پھر وہ چیز میں نے کہا بڑی ٹرانسپیرنٹ ان کی وہ ترتیب ہے. تو وہ پھر انٹرسٹ ہوا, پھر کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایجوکیشن چیئرمین بنا دیا ایجوکیشن کمیٹی. تو یعنی کہ وہ آپ کے پہلے 5 منٹ جو ہیں وہ ذریعہ بنے گا الحمدللہ. آپ جو ہے اس 5 منٹ کے مہمان سے جی بالکل ایسا ہی اب سب کو سرو کرنے کے لیے صدارت کے عہدے پر. جی الحمدللہ. اچھا ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے آپ. جی ایجوکیشن کرنے بنا, پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بنا. پھر وائس پریزیڈنٹ جب تھا تو پھر فیڈریشن سے آفر آئی کہ بھائی آپ اعجاز بھائی کو ہمارے پاس اگر آپ سمجھے تو ہم ان کے لیے کوئی جگہ نکالتے ہیں. تو پھر وہ فیڈریشن میں انٹر ہوئے. پھر 1 سال پہلے ہم فیڈریشن میں 3 سال ہو گئے, اور پریزیڈنٹ بننے کو 1 سال ہوا ہے. اچھا جی. تو اور پاکستان میں فیڈریشن میں بھی آپ 3 سال سے کام کر جی جی. اور آپ سپریم کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ سپریم کونسل میں صرف آپ تمام اب آپ کی کوآرڈینیٹر ہوں, سپریم کونسل کوآرڈینیٹر رہے سپریم کونسل کے آل پاکستان میں فیڈریشن. تو سپریم کونسل کے بارے میں صرف ایک میں وہ لوگ جو ہمیں جانتے ہیں یا جو کمیونٹی سے وابستگی ہے, لیکن شاید کہ سپریم کونسل فنڈز کلیکشن کی ایک کمیٹی کو کہا جاتا ہے. موسٹلی کام وہ سپریم کونسل کا ویسے نام سے ظاہر ہے کہ تمام ہی باڈیوں سے وہ سپریم ہوتی ہے, اور ان سے ان کا مشورہ یقینی طور پر بڑے ایک سپریم باڈی مشیران کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی ان کا کام جو ہے وہ فنڈز کلیکشن کے لیے اپروچز کو اور ٹیم کو تیار کرنا ہوتا ہے. اچھا آج میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کمیونٹی اور ہماری برادری یا ہمارے اداروں کے اندر جو لیکس ہیں, جو اس میں کمیاں ہیں, میں چاہوں گا کہ آج ہم ان پہ ڈسکس کریں کہ کس طرح سے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہمیشہ سے میں آپ کے چہرے آپ کی زبان سے سنتا بھی رہتا ہوں, اور بھی اداروں میں جب جہاں آپ گئے, بلکہ اب تو میرا بھی جہاں جانا ہوتا ہے آپ کی اس بات کو میں بھی کئی جگہ پہ دہراتا ہوں کہ ٹوبیکو تمباکو جو ہے نا یہ ہماری کمیونٹی کا وتیرہ سا بنتا چلا جا رہا ہے. پان چھالیاں ایون اسموکنگ بھی تو ہر جگہ پر ہے, لیکن ایک چھاپ سی لگ گئی ہے ہماری کمیونٹی پہ, اور بدقسمتی سے ہمارے ادارے بھی ان سے محروم نہیں ہوئے, ان سے بچ نہیں پائے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, تھوڑا سا تفصیلی گفتگو میں بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری نوجوان نسل بھی آپ یقینی طور پہ دیکھا دیکھی وہ اسی انداز سے آگے بڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم لوگ جو میمن ہے نا بڑی عزت کی نگاہ سے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. ایون آپ کسی بھی کانٹیننٹ میں جائیں, کنٹریز کی بھی بات میں کر رہا ہوں, ہمارا میمن کا بندہ نام سنتا ہے وہ خواہشمند ہوتا ہے کہ میں ان سے بزنس کروں. بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. یہ بڑی بھروسے کی اور ٹرسٹ کی علامت ہے, کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو دنیا کی چلا رہا ہے اس وقت. ایسا ہی. تو اب آپ کسی بھی پوسٹ پہ آپ دیکھیں, اگر آپ کا وزیر اعظم ہو, صدر ہو, یا کسی ادارے کا سی او ہو, یا کوئی بھی بڑی پوسٹ کا آدمی ہو, اگر اس کے منہ میں گٹکا بھرا ہوگا, پان تھوک رہا ہے یا چھالیاں تھوک رہا ہے یا تو اس کا امیج بڑا نیچے آ جاتا ہے. جی بالکل صحیح. جو ایک مطلب قوم اس سے وابستہ ہوتی ہے وہ اس کو بالکل رول ماڈل پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہے.
اب آپ جو ہے وہ شروعاتی چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ کتنے بھی ٹرانسپیرنٹ ہیں، مگر یہ کمزوری آپ کی بہت سی چیزوں کو کھا جائے گی. پھر دوسری بات یہ کہ ماؤتھ کینسر جو ہے وہ میمنوں میں اس کی شرح بہت زیادہ، اورل کینسر جو کہلاتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کا شاید فرسٹ اسٹیج پہ بھی بچنا مشکل ہوتا ہے، اور اس قدر زیادہ اس کا خرچ ہے، اور اس کے بعد بھی بندہ کسی حد تک کچھ عرصہ گزار لے. بس وہ یہ ہوتا ہے اگر ایک بار لگ جاتا ہے، اور یہ پان گٹکا ماوا ان سب چیزوں سے تو یہ میمن کمیونٹی میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. تو بس ایک آواز ہمارے لیڈران نے لگانی ہے اور اس میں واضح کمی آ جانی ہے، جو ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آواز نہیں. تو میں آج بسم اللہ کر کے ایک آواز لگاتا ہوں کہ بھائی تمام میمن اداروں میں، چاہے وہ جماعت کے آفیسز ہوں، چاہے وہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا آفس ہو، چاہے وہ WMO کا آفس ہو، IMO ہو، MLF ہو، یا جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اسکول ہیں، ہمارے جماعتوں کے دفاتر ہیں، ان کے باہر ایک اسٹینڈی لگا دی جائے ٹوبیکو فری زون. اور اگر آپ کی عادت بھی ہے، ظاہر ہے ایک دن میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ادارے کے اندر آ کے نہیں کھائیں، یا ادارے کے اندر آ کے سگریٹ نہ پئیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ ادارے کی پریمیسز میں بند کر دیں اور بند کروا دیں. اگر آپ کا انفلوئنس ہے تو آج سے اس کو بند کروا دیں. ساری کمیونٹی آپ کو دعا دے گی اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور جب تک یہ سلسلہ بہتری کی طرف رہے گا آپ کا حصہ پڑتا رہے گا. یہ بڑی خصوصی اور امپورٹنٹ بات آج کی تھی، یقینی طور پر جو ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ کچھ نئی باتیں ہوں گی. جب اعجاز بخلا صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ایسے سبجیکٹ کو ہم اٹھاتے ہیں جن پر یقینی طور پر عموماً بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کام کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے. شاید اس کے لیے ہم بہت کم تیار ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے. وقفے کے بعد اس گفتگو کو میں یہیں سے آغاز کروں گا. اعجاز بخلا صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی، اور میرے پاس یقینی طور پر کچھ اور بھی سوالات ہیں جو میں ان کے سامنے لے کر آؤں گا. لیکن اس وقت رونق افطار میں وقفے کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار اور میرا رمضان کریم کی اس ٹرانسمیشن میں. بڑی خوبصورت اور بڑی معلوماتی اور سبجیکٹو گفتگو پر ہم بات کر رہے تھے اعجاز بخلا صاحب سے، اور میں نے کہا تھا کہ ان سے ہی یہ باتیں ہو پائیں گی، اور شاید یہ بانگ دہل جو ہے ان چیزوں پر بات کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. ایک اور بات میں چاہوں گا کہ ٹوبیکو فری کی جی اس کو میں مکمل کر لوں بات کو. ہمارے حنیم موٹلانی صاحب اور ہماری ہیلتھ کمیٹی کے غفار بلو صاحب چیئرمین، اور طفیل بابا صاحب وائس چیئرمین، ریاض ڈیپ صاحب کوارڈینیٹر، ان سب نے اور ممبرس نے ایک اعلامیہ 2 مہینہ پہلے ہی پاس کر چکے ہیں کہ جی یہ تمام جماعتوں میں اور تمام اداروں میں اس کی اسٹینڈی بھی بنوا کے بھیجنی ہے اور اس کو ٹوبیکو فری زون میمن کمیونٹی کو قرار دینا ہے. یعنی اٹ مینس کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور وہ خواب جو آپ یا آپ جیسے اور دیگر احباب دیکھ رہے ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف پہنچ کی جا رہا ہے. یقینی طور پر یہ بڑی اچھی بات ہے. سر، اب میں ایک اور چیز جو میں فیل کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے اس لیول پر کیوں نہیں آئے؟ ایسے کئی ادارے ہیں جو جہاں پہ لوگ جا کے خود اپنی کلیکشن، اپنا ڈونیشن، زکوٰۃ یا جس بھی قسم کے ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ خود جا کے جمع کراتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم میمن کمیونٹی کی ضروریات کو تو ادراک رکھتے ہیں، سب سے پہلے کمیونٹی کا ورد بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور کئی مقامات پر ہم اس کا ذکر بھی ببانگ دوہل کرتے ہیں کہ ہمیں کمیونٹی کا خیال رکھتے یا فلاں آرگنائزیشن اس کا خیال نہیں رکھتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ ایک گھر کو نوک کر کے ہمیں وہاں پہ جگانا پڑتا ہے، ہمیں مختلف لوگوں کو، سیٹوں کو فون کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ یا آپ کی کلیکشن ہمیں کب ملنے والی ہے. ہم اس مقام پر کیوں نہیں آتے، یا دینے والے اس مقام پر کیوں نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے حق برادری کا ہے، تو ان اداروں کو خود جا کے رسپیکٹ کے ساتھ ان کے اداروں میں جا کے یہ چیزیں دینی چاہیے.
اس لیول میں ہم کمی کہاں دیکھ رہے ہیں, دونوں کی سائڈ پہ یا جو دینے والے لوگ یا لینے والے لوگ ہیں ان کی طرف؟ دیکھیں جماعتیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور کمزوریاں بھی بہت ہیں, لیکن کمزوریوں کے باوجود جو ہمارے مستحق لوگ ہیں ان کی تو کوئی کمزوریوں سے واسطہ نہیں ہے نا. وہ تو ہر شخص, ہر ہمارا وڈیل, ہر ہمارا کارکن, ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری جو میمن کمیونٹی ہے وہ خوشحال ہو جائے. سب ایک پیج پہ ہیں اس بات پہ. لیکن جب ہم فنڈ کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو ہمارے سیٹ ہیں یا وڈیل ہیں, جو بھی ہم ان کو نام دیتے ہیں, مخیر حضرات, جی مخیر حضرات ہیں, وہ ان کا رجحان جماعتوں کی طرف کم ہو گیا ہے. وہ مختلف کوئی وجوہات بتاتے ہیں, اس میں میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان بھر میں, جو نامی گرامی ادارے ہیں, وہاں پہ وہ فنڈ میمنوں کا زیادہ جا رہا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے وہاں جانا, لیکن آپ کے اپنوں کا پہلا حق ہے. اگر اپنوں کا آپ کرتے ہو تو اس کا اسکور 1000 نہیں ہزاروں میں ہے, اور باہر کا آپ ہزاروں کا کرتے ہو تو اس کا اسکور بہت چھوٹا ہے, 1 ہے. 1:1000 کا. ایک تو آپ کی اپنی نیکی بڑھے گی, جو آپ کے پیسے, اگر آپ ٹرانسپیرنٹ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ پروجیکٹ کر دو کہ بھئی یہ تعلیم کے پیسے یہ میں کروں گا, آپ کی جتنی سرجریز آئیں گی جماعت میں یہ میں کر دوں گا. آپ خود اس کو مانیٹر بھی کریں, آپ کیس ٹو کیس دیکھ لیں, آپ کے جتنے ہاؤسنگ کے کیس ہے بھیجو. آپ لوگ کتنے دیتے ہو جماعت میں سے؟ بھائی 5 لاکھ دیتے ہیں, 5 لاکھ میں تو گھر نہیں آئے گا, 25 لاکھ میں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے میں دوں گا ہر کیس پہ, میرے کو بھیجو. 100 راستے ہیں, لیکن آپ جن اداروں کو دیتے ہیں, میری ناقص معلومات میں وہ اداروں کے پاس ایکسس فنڈ ہے. تمام خرچہ کرنے کے بعد وہ اسلامک بینکنگ میں وہ ریٹ, اچھے ریٹ پہ وہاں پہ ان کے فنڈز رکھوا رہے ہیں پڑے. ظاہر ہے ایکسس پیسے ہیں, مزید آپ ایکسس پہ ایکسس دیے جا رہے ہیں. کوئی بانڈ خرید کے اسٹور کر کے رکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے کام ہو گئے, اب اس کے بعد ایکسس ہے, اب نیا سال آ گیا, مزید پیسے ایکسس ہو گئے. اس طرح کی دسیوں مثالیں کراچی کے اداروں کی ہیں. میں ان سے کسی ادارے سے وابستہ ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے, اور آس پاس کے اداروں کا پتہ چلتا رہتا ہے. اور آپ کی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ وہ سیٹوں کے پاس سارا سال دوڑتے, سیٹ یہ بڑا مستحق ہے, آپ خود چیک کر لو, اس کی سرجری کروا دو. سیٹ یہ بڑا مستحق ہے, اس کے بچہ جو ہے بہت اچھا ہے, اس کے GPA ہے, اس کا ہائر ایجوکیشن کروا دو. یعنی چھوٹے چھوٹے خرچ کے لیے آپ کے اپنے لوگ, جماعت میں اکثر تو آپ کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہو نہ ہو, وہ دور پڑے گا, رشتہ داری نکلتا ہے, تو آپ کا اسکور بھی بڑھے گا. وہ ایک ایک کیس کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے وہاں پہ 10 کروڑ دے دیا ہے, میں نے وہاں پہ اپنے ساری زکوٰۃ کا 50% تو میں نے اس ادارے میں دے دیا, ابھی تو میں وہاں پہ مشین دے آیا ہوں, بھائی ابھی اس سال تو جگہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ کام کرنے والا اللہ ہے, ہمیں اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے, اور ہم چلتے رہتے ہیں, اور لوگوں کے کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے اگر ایک اپنے کا کام کر دیا نا, اور وہ 2000 لوگوں کے مزید کام کر دیے جو مقبول بھی ہوئے, تو وہ ایک کا اسکور بھاری ہے بھائی. سب سے پہلے اپنے, یہ ہمیشہ سے ہر جگہ پر یہ اصول اپنایا جاتا ہے, اور یہ ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے. تو اس اعتبار سے یقینی طور پر ہماری برادری کا, ہمارے میمن برادری کے لوگ جو ہیں, اگر تھوڑا سا فرسٹ ٹھیک ہے, اگر آپ کسی ادارے میں آپ کو, لیکن میں اگر آپ کا کوئی شوق ہے اور آپ کے لگاؤ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا حصہ, بڑا چنک جو ہے نا وہ ہماری برادری کی طرف ہی آپ کو آنا چاہیے. اہم ترین سوال, آخری سوال میں آج کی اب تک کی نشست کا میں آپ کی طرف لا رہا ہوں, ایک کہ ہماری قومی سطح پر اب تک کوئی نمائندگی نظر نہیں آتی. اس طرف کبھی کیوں ہمارے ادارے, آل پاکستان میمن فیڈریشن کی اگر میں بات کروں, نمائندہ ادارہ ہے پورے پاکستان کا, کیوں نہیں ہم کسی, اتنی بڑی سیاسی پاپولیشن ہے, اتنے بڑے سیاسی لوگ ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر, اور یقینی طور پہ اب تو کوئی بھی غیر سیاسی نہیں رہا پاکستان جیسے ملک میں, تو کیوں نہیں ہم اس طرف ایک کمبائنڈ موو کر کے یونٹی کے ساتھ کسی بھی انداز میں, آپ ڈسٹرکٹ لیول پر صحیح, بے شک آپ قومی صوبائی اسمبلی میں نہیں جاتے, ہم کونسل لیول پر ہی اپنی نمائندگی کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کریں, پھر آگے جا کے اس کو مزید بتدریج آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ یونٹی ہمارے اندر کب آئے گی کہ ہم اس قسم کی کوئی تیاری کر سکیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. دوسرے اسٹیپ میں بتا دیتا ہوں. ہم لوگ پاکستان کو چلانے والے جو ہیں وہ کراچی ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی اکنامی کراچی چلاتا ہے. اکنامی چلانے سے مطلب یہ ہے کہ ساری بیوروکریسی کو جو سیلریز جاتی ہیں, سارے جو پارلیمنٹ کو سیلریز جاتی ہے, سارے ججز کو سیلریز جاتی ہے, ساری فوج کو سیلریز جاتی ہے, جتنے ادارے وہ جو ہے وہ کراچی کا جو ٹیکس ہے وہ اس میں میجر 47 یا 48% بنتا ہے, تو پوری کنٹری کے ٹیکس کا.
تو کراچی چلاتا ہے ملک کو نا, ایک شہر کراچی. پھر کراچی کو جو چلاتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ میمن چلاتے ہیں. کراچی کا 90% یا 85% ٹیکس میمن دیتے ہیں. اب میمن جو ہے ان کی کہیں بھی نمائندگی نہیں ہے, دو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے وہ اداروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. نہ ان کا کوئی صوبائی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی ہے, نہ قومی میں ہے, نہ ہی گراؤنڈ لیول پہ کوئی, نہ ہی گراؤنڈ لیول پہ ہے, یعنی بیوروکریسی تک میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں, اور ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے کوئی لیڈر چاہیے. جیسے میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے, فاروق موٹلانی صاحب. ان کا انتقال ہو گیا, ورنہ شاید یہ جس طرح سے وہ میمنوں کو جوڑ کے ہمارے ایک ادارہ یہ بنایا اور آگے بڑے ان کے پلان تھے تو وہ بہت اوپر لے جاتے. لیکن بہرحال ان کی زندگی اللہ نے اتنی لکھی تھی, اللہ ان کو اونچا مقام دے, رمضان کی برکت سے ان کے درجات بلند کرے. تو ایسا کوئی لیڈر ابھی ہمارے پاس ویکیوم آ گیا ہے. ہمارے پاس لیڈر بہت سارے اچھے ہیں, بہت اچھے, مگر دیکھو ہر ایک کی کیپیسٹی ہے. ابھی حالیہ ہمارے لیڈر بہت اچھے فعال ہے دوسرے شعبوں میں, مگر ایک کیپیسٹی ہر ایک کی ہے. فاروق موٹلانی صاحب کے بعد ہمارے پاس اس لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر بہت اچھے ہیں ہمارے پاس, اور یقیناً کام بھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک ٹیبل پہ بٹھائے, جو تمام اداروں کو جوڑے اور ایک ٹیبل پہ لے آئے کہ جی آپ اپنا مشترکہ نمائندے, 2 نمائندے آپ قومی کے دو گے, 4 نمائندے صوبائی کے دو گے, ہماری گورنمنٹ اتنی سیٹ رکھے گی. ابھی ہمارا یہ حال ہے کہ لمس میمنوں نے بنائی ہے, میمنوں کے لیے کوئی 2 سیٹ نہیں ہے اس میں کہ بھائی کمیونٹی کے لیے کوئی سیٹ ہے. بھٹو صاحب نے کبھی وہاں پہ آکسفورڈ کو کچھ وہاں پہ ڈونیشن وغیرہ دیے تھے, آج تک ان کے خاندان کی سیٹیں وہاں چلتی ہیں. ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے اور اس کی کوئی سیٹ نہ آئی بھی ہے. ہمارے میمنوں کا میجر فنڈ ہے, اس سے چلتا ہے, ہمارے کو کوئی پرائیورٹی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ڈفرز کو آپ لے لیں, کوئی پرائیورٹی تو ہو, کچھ تو. جب آپ ہم سے اتنا فیور لیتے ہو تو کوئی پرائیورٹی تو ہم کو دو. ہمارے جو ٹبا فیملی ہے وہ اتنا آئی بی اے میں ماشاءاللہ ان کا رول ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے عارف حبیب صاحب ہیں, میں آپ کو نام سے بتا رہا ہوں, اتنا زیادہ ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں. اور ہمارے جو یہ داؤد فیملی ہے, یہ لمس کے جو سارے یہ بانی اور سب کرتا دھرتا ہے, یہ لوگ ماشاءاللہ اتنا ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بیسیوں خاندان ہیں, جو یہ تیلی فیملی بہت کام کرتی ہے, اور مجھے نام یاد نہیں ہے, میں معذرت چاہتا ہوں کسی کا نام رہے گا. سب بڑے بڑے لوگ, اور وہ چھپ کے کام کرنے والے اس میں بہت زیادہ ہیں. چھپ کے مطلب کہ کوئی اپنا نام و نمود کوئی نمائش نہ ہو, اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ہمارے مشتاق چھاپرا صاحب ہیں, 17,000 اسکول چلا رہے ہیں, 2,85,000 بچے آج کی تاریخ میں ریموٹ ایریاز میں, گاؤں میں, فیکٹریوں کے اندر ادھر ادھر وہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ 17,000 اسکول چلا رہے ہیں. 7 ارب سے اوپر کا بجٹ لے کے چل رہے ہیں. یہ پچھلے سال کے فیگرز ہیں, مجھے اس سال کے نہیں پتا ہے. اور وہ پوری دنیا میں مینج اسکول سسٹم میں سب سے بڑا اسکول ہے. وہ ہمارے ایکس جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان میں جماعت کے, اور ہماری کمیونٹی کے لیے فخر کا باعث ہے. ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں بھائی, ان کو بٹھاؤ ساتھ. ہمارے یہ مچھیارا فیملی ہے, بے شمار کام کرتی ہے, خاموشی سے کام کرتی ہے, ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں. اور ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. پاکستان ججز کو تنخواہ آپ دے رہے ہیں, فوج کو تنخواہ آپ دے رہے ہیں, اور بیوروکریسی کو تنخواہ آپ دے رہے ہیں, کہیں ذکر ہی نہیں ہے آپ کا. آپ اسی بیوروکریسی کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو باہر بٹھاتے ہیں, ہمارے وڈیلوں کو باہر بٹھاتے ہیں بڑے بڑے, جبکہ ہم سیلری وہ دے رہا ہے. ہمیں بڑی کمزوری ہے. آپ اس کو سوچیں ذرا, 2 منٹ آپ سوچیں تو آپ کی سمجھ آ جائے گا. میں تمام وڈیلوں سے درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس کو سوچیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے نمائندے بھیجیں. آپ پاکستان کو چلانے والے, یہ محاورتاً نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, پرانی باتیں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ریکارڈ پر ہے, ریکارڈ پہ ہے. آپ تمام لوگوں کی سیلریز آپ کی جیب سے جا رہی ہے. بزنس آپ کرنے والے ہو, آپ نے پاکستان کو بزنس کرنا سکھایا ہے, آپ پاکستان کو چلاتے ہو. تھوڑا سا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو منظم کر لیں اپنے آپ کو, انشاءاللہ کل سے آپ کا کام سیدھا ہو جائے. بہت خوب, اور بڑی دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے. کہنا یہ ہے کہ ہماری داستان تک بھی ہوگی داستانوں میں اگر آج ہم نے یہ آنکھیں نہ کھولی, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہوگا, ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا, یہ مختلف انداز سے کام کرنا اپنی اپنی ڈائمنشنز میں. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, آپ کرتے رہیں وہ کام, لیکن کسی ایک مرکز پر تو ہمیں جمع ہونا ہوگا, یونائٹ ہونا ہوگا, تاکہ
ہم اپنے کام کو, اپنے آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم دے سکیں. اب یقینی طور پر وقت ہوا ہے کہ میں علامہ صاحب کی طرف ایک ریکویسٹ لے کے آؤں, لیکن میں چاہوں گا پروگرام کے آخری حصے میں علامہ صاحب میں آپ سے بات کروں, اور وہ پورا حصہ میں آپ کے لیے رکھوں گا کیونکہ بڑی دلچسپ گفتگو رہی تھی. میں چاہوں گا کہ فرید بھائی, میمن لائرز فورم کا بھی آپ نے قیام کیا, اور میمن لائرز فورم کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک یونٹی کے ساتھ تمام ہی لائرز کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جائے. آپ بخلا صاحب کے اس آرگیومنٹ کا یا اس تجربے کا, یا انہوں نے یہ ایک آج مسئلہ چھیڑ دیا یہاں پر کہ یونٹی نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, کیسے دیکھتے ہیں آپ ایز اے لائر؟ جی میں بالکل اس بات کو ایگری کروں گا, اور ایک قدم اور آگے بات کروں گا کہ اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے میمن کمیونٹی کا پاکستان کی اکنامی کے اندر, لیکن سینسس کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے. مردم شماری کا جو فارم ہے اس میں ہر کمیونٹی کی نمائندگی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, بڑھاوی ہے, کشمیری ہے. لیکن جو میمن کمیونٹی اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, اتنی بڑی کمیونٹی ہے, فلنتھروپسٹ بھی ہے, ایکسپرٹس بھی ہے, ایجوکیشنسٹ بھی ہے, پروفیشنلز بھی ہیں, اتنا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں, لیکن ہماری کہیں بھی اس جگہ پہ نمائندگی نہیں ہے کہ ہمیں الگ پہچان دی جائے. ہم آتے ہیں ادرس کے اندر. میمن قوم کی نہ ایز این قوم, نہ ایز این لینگویج, نہ زبان کے ہماری کوئی اس میں کوئی پذیرائی نہیں ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اتنا اسٹیک ہولڈر ہونے کے بعد, اور اتنے بڑی ہماری جو فلنتھروپیز ہیں, ہمارے بڑے وڈیل ہیں, انہوں نے 70 سال میں اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا, نہ کوئی اسٹیپ اٹھایا اس پہ کہ ہم جا کے کم سے کم اپنی نمائندگی تو رجسٹرڈ کروائیں کہ بھائی ہماری بھی ایک نمائندگی ہے. لوگ ریکارڈ کا حصہ ہے, سب مانتے بھی ہیں اس بات کو, لیکن فارم کے اندر ہماری کوئی پذیرائی نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہی بات, جب تک ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, ہم آگے فرنٹ پہ نہیں آئیں گے, ہمیں کہیں نہ کہیں مل بیٹھ کے, جیسے اعجاز بھائی نے کہا, ہمیں مل بیٹھ کے آگے اس بات کو سوچنا ہوگا, اور ایک لیڈرشپ ہمارے اندر یونٹی پیدا کرنی ہوگی. کسی ایک کو تو لیڈر ماننا ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو لیڈر مانتے نہیں ہیں. جب تک ہم کسی ایک کو امام بنائیں گے تو وہ جا کے ہماری نمائندگی کرے. اور مختلف الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ لاسٹ الیکشن میں بھی یہ بات آئی, اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہے میمن میں جب الیکشن ہو رہے ہوں تو میمن کے سامنے کھڑا نہ ہو, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی نہ ہو سکی. لاسٹ بھی چار ایک حلقے کے اندر 4-5 میمن ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کی اپنی ایفیلیشن ہے, اپنی جماعتوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے. ہم کب اپنی قوم کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کے اندر اپنے اندر یونٹی پیدا کر کے آگے چلنا ہوگا. میمن لوئرز فورم بنانے کا مقصد, جیسے میں سوال پہ آتا ہوں, بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ کرنا تھا کہ ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے. کم و بیش 200-250 کے قریب ہمارے جو ہے بار کونسل کے اندر ایز اے لائر لوگ رجسٹرڈ ہیں میمن کمیونٹی سے تعلق, لیکن وہ سارے بکھرے ہوئے تھے. ہم نے میمن لوئرز فورم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, اور جہاں ہماری جماعتوں کو کہیں ضرورت ہو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میمن کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو دھوس دھمکی سے کراؤ, اس کو دھمکی دو تو پیسے دودھ دینے والی گائیں, تو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ پگڑی کا جو سسٹم ہے اس میں میمن کمیونٹی جو رہ رہی ہے, لوگ رہ رہے تو ان کے ساتھ بلڈر ناانصافی کیا کرتے ہیں. بہت سے کیسز ہمارے پاس آئے. ہم نے کہا کم سے کم ایک لائرز فورم بنے جس کی بنیاد پہ جو ہے سب مل جل کے ہمیں پتہ ہو, ہماری یونٹی ہو, ہماری بار کونسل کے اندر ہمارا جو ہے جب الیکشن ہو تو ہمارا اسٹیک ہو, اور سارے کے سارے ہماری اس چیز کو جو ہے نا جو مختلف ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں عام میمن کا, جماعتوں کی بھی جو بائی لاس کے ایشوز ہوں, بہت سی ابھی جیسے فیٹف کے جو معاملات آئے تو اس میں جماعتوں کو بڑا پریشان کیا گیا. ہماری جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں جس میں مختلف آڈٹ رپورٹ فلاں, تو ہم نے اس چیز کو ایڈریس کیا کہ تاکہ لوگوں کو ہم جماعتوں کو بتا سکیں کہ آپ نے کس لائن آف ایکشن پہ کام کرنا ہے. میمن لوئرز فورم بنانے کا مقصد اپنی برادری کو مضبوط کرنا, ایک مضبوط پلیٹ فارم مہیا کرنا اور ان کو گائیڈ لائن دینا. گریٹ. اور یقینی طور پہ یہ سارے معاملات تو اسی انداز سے چلتے ہیں کہ پہلے آپ ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ کمیونٹی سے اس پرٹیکولر فیلڈ سے وابستہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, ان کی کیپیبلٹی ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, دین پھر ان کے لیے کام سوچا جاتا ہے کہ اب اس کمک کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور یہی سب سے بڑا کہ اپنی ٹیم کی کیپیبلٹی کو سمجھ کے اسے تول کر ناپ کر جب آپ کسی بھی کام کے لیے اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو یقیناً تو وہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومتی ہے. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا وقفہ ہوگا.
وقفے پہ جانے سے پہلے میں صرف ایک بات ضرور کروں گا کہ ذکر کیا اعجاز بخلا صاحب نے مشتاق چھاپرا صاحب کا, اور جن 17,000 اسکولوں کی وہ بات کر رہے تھے وہ دی سٹیزن فاؤنڈیشن TCF کی بات کر رہے تھے, جس میں کم لاکھوں کی تعداد میں بچے ایک ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے اب تک TCF کا نام سنا ہے, نہیں سنا اور سنا ہے تو اس کی سائٹ پر نہیں دیکھا تو پلیز ایک مرتبہ ضرور وزٹ کیجیے گا, اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ کس کس انداز سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. وقفے کی طرف چلتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. ویلکم بیک, اور ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار میرا رمضان کریم کے آج کے اس پروگرام کی آخری نشست میں. اور اس آخری نشست میں میں نے کہا تھا کہ میں علامہ صاحب سے آغاز کروں گا. علامہ صاحب, ایک سیریز آف ہمارے موضوعات کی چل رہی ہے, اور آج یقینی طور پر ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے. تو پلیز آج ایک ایسی وجیح شخصیت اسلامی تاریخ کی کہ جن پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, پلیز آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے دوسرے خلیفہ آقا دو جہاں کے پیارے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم اور آپ سنیں گے. یہ دیکھیں, ٹی وی چینلز پر, فلم پر جو آنے والے ہیرو جس کو بتایا جاتا ہے, یہ ہیرو نہیں ہے. ہیرو اصل یہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر راج کیا, اور ایسی خوبصورت شخصیات ان کو اپنا ہیرو بنائے. جو میمن نیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ان حضرات کی سیرت پڑھیں. یہ وہ ہیرو ہیں جن کی سیرت کو اپنانے سے بندہ دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں ترقیوں کو حاصل کر لیتا ہے اور اصل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت, چونکہ جب شخصیت کو پیار کروانا ہوتا ہے نا, کسی بندے سے پیار کروانا ہوتا ہے, تو اس کی شخصیت کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کی کیا شان اور عظمت احادیث کریمہ میں بیان ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہوتی, اگر ہوتا. پھر فرمایا لا نبی بعدی, حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو متفق فیصلہ ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا میرے ہر نبی کو زمینی اور آسمانی دو وزیر عطا کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ میرے وزیر آسمانی جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں, اور زمینی جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا اسلام لانے کا بھی بڑا خوبصورت اور شاندار اور بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ دل فریب واقعہ ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مانگا. حضور نے, ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام کے ذریعے, یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ عمر کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی, اور وہ نکلے ہیں گھر سے. بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ 39 مسلمان ہو چکے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا. اور راستے میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں, ایسی کیفیت, ایسا غصہ, وہ اس لیے نکلے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ. اب وہ گھر سے نکلے تو راستے میں لوگوں نے بتایا کہ آپ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہے ہیں, اپنے گھر کی تو خبر لے, آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی ایمان لا چکے ہیں. اور زیادہ غصہ, پہلے تو وہ گھر گئے, دستک دی, اور دستک سے جیسے ہی بہن نے دروازہ کھولا تو فوری طور پر آپ نے اپنی بہن کو مارا اور بھائی کو مارا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا غضب کہ وہ بہن جس کو نازوں سے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھا, لیکن اس کیفیت میں آ کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو بھی مارا, اپنے بہنوئی کو بھی مارا. اور وہ تاریخی جملہ بہن نے بھی بڑا خوبصورت ادا کیا, وہ کہنے لگی کہ جس طرح تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, تو میں بھی جو ہے نا کمپرومائز کروں گی نہیں اس عظیم معاملے میں, کیونکہ میں اسلام لے آئی ہوں. تم مجھے جتنا ظلم کرو, یہاں تک کہ میری جان چلی جائے, میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں نے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لیا ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. اس بات کو سننا تھا. تو چونکہ جب دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی نا, تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا چلو یہ بتاؤ, پہلے اپنا غصہ نکال دیا, اس کے بعد بتایا, پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ آواز کس چیز کی تھی. بڑا دل فریب, بڑا روح کو تسکین دینے والا کوئی کلام جاری تھا, وہ کیا چیز تھی. تو بتایا گیا کہ یہ تو قرآن ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ. کہا نہیں, سنانے کا تقاضا اگر پورا کرنا چاہتے ہو, سننا چاہتے ہو, تسکین پانا چاہتے ہو, تو پھر جانا ہوگا, غسل کرنا ہوگا, وضو کرنا ہوگا, پھر آنا ہوگا. کہا وہ طہارت کر کے جب آئے, قرآن سنایا گیا تو قرآن ایسا دل میں اترا کہ وہ جو اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے تھے, ابھی وہ کیفیت ہے کہ آنسو جاری ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن سے تو مل چکا, اب صاحب قرآن کے پاس جانا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے, اور قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنی ہے. اب جو جا رہے ہیں نا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں اور دیگر صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ آج تو میں نے عمر کی گردن اڑا دینی. اللہ اکبر. آئے اور لوگوں کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ جو سوچے ہوئے تھے کہ آج تو بہت زیادہ جھگڑا ہونے والا ہے, بہت زیادہ حالات بگڑ جائیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے, یہ عظمت ہے, اور یہ بلندی ہے کہ آپ دوسرے خلیفہ بنے, اور کیسر و کسرا آپ کی شخصیت تو بہت بلند و بالا ہے, آپ کے نام سے کاپا کرتا تھا. آپ نے ایسی حکومت فرمائی کہ اگر انگریز کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دوسری شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا نا, تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا, ہر بندہ کلمہ گو ہوتا. یہ شخصیت, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبدبا اور یہ عظمت عطا فرمائی تھی. اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ چونکہ قانونی طور پر بہت سخت, یعنی دیکھیں خوبصورتی اسی میں ہے کہ بندہ نالج کے ساتھ مارکیٹ میں اترے. تو آپ کے دور میں یہ تھا کہ جو بھی خرید و فروخت کرنا چاہتا, کوئی بزنس مین بزنس کرنا چاہتا, تجارت کرنا چاہتا, یا کوئی تاجر جو, یا پھر کوئی کسٹمر کوئی چیز لینا چاہتا, ان دونوں کی یہ شرائط تھی کہ جو بزنس مین ہے وہ بھی علم رکھتا ہو اور جو کسٹمر ہو وہ بھی علم رکھتا ہو. فرمایا کہ بغیر علم کے ہمارے یہاں پر آ کے, ہمارے بازار میں آ کے کوئی بزنس نہ کرے, تجارت نہ کرے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے, ایک شخص جو ہے شراب کی بوتل اٹھائے ہوئے ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ فی الفور ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کر لیں گے, پھر کورٹ لگائی جائے گی اور پھر عدالت لگائی جائے گی اور پھر جو یہ سارا معاملہ, ایسا کچھ بھی نہیں. فوری طور پر فی الفور سزا, عدل کا ایسا معاملہ. اللہ اکبر. اب وہ شخص جو ہے نا اس نے دل ہی دل میں توبہ کرنا شروع کر دی, یا اللہ آج عمر کے غضب سے اور ان کی مار سے اور ان کی سزا سے بچانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل, وہ اس وقت سے پہلے شراب ہی پی رہا تھا. جیسے حضرت عمر کو دیکھا, اب اتنے کم سے قلیل سے وقت میں اس نے دل میں توبہ کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ میں آئندہ شراب کی بوتل کو دیکھوں گا بھی نہیں, پینا تو بہت بڑی بات ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, آج کے بعد شراب بند. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ہے وہ آ رہے ہیں, قریب ہیں. اللہ اکبر. اس کے منہ سے بے ساختہ خوف کی وجہ سے نکل گیا کہ یہ شراب نہیں ہے, یہ سرکہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھاؤ. تو جیسے ہی دیکھا گیا تو وہ شراب کی شکل تبدیل ہو گئی, سرکہ بن گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ایسا داخل ہوا, یہ صرف توبہ کی برکت تھی کہ جو اس شخص نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنا کرم فرما کر اپنی قدرت کاملہ کے عوض, اپنی قدرت کاملہ کے صدقے اس شراب کو کس میں بدل دیا؟ سرکے میں بدل دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے کردار کی بلندی, کریکٹر سازی جسے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے کیسے کیسے کریکٹرز جنم دیے کہ جن کو تاریخ یاد رکھتی ہے اور جنہوں نے اپنے اپنے شعبے کے اندر وہ کارہائے نمایاں انجام دیا. اگر ہم چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ کو پڑھیں, صرف انہی کی تاریخ کو پڑھ لیں تو ہمیں اسلام پوری کی پوری طرح سمجھ میں آ جا سکتا ہے. اور یقینی طور پر ان کے پالن ہار, ان کو تربیت گاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت بھی ہمیں انہی چار خلفائے راشدین میں بھی نظر آتی ہے. پروگرام کا بالکل آخری حصے میں کی طرف ہوں. بخیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں چاہوں گا کہ جاتے ہوئے اگر کوئی میسج آپ دینا چاہیں خاص طور پہ کسی بھی ٹاپک پر, کیونکہ بڑی سیر افزا گفتگو ہوئی ہے, ٹوبیکو فری, یونٹی, قومی سطح پر ہماری نمائندگی, کیوں ہمیں لوگوں کو گھروں میں جا کر اپنے کوئی اور ایسا میسج جو رہ گیا ہو پلیز آپ چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں, کیمرہ حاضر ہے. جی ایک تو میں پچھلی بات اپنی مکمل کر لوں کہ ابھی ہماری مشاورت پچھلے دنوں سے چل رہی ہے کہ جناب حریم موڈلانی صاحب کی سربراہی میں ہم ایک میٹنگ بھی بلانا چاہ رہے ہیں اپنی وڈیلوں کی, جس میں یہی جو قومی نمائندگی اور صوبائی نمائندگی کی بات کی جائے. اور اگر ہمارے وڈیل جو ہیں وہ نرم دل کے ساتھ, انشاءاللہ نرم دل ہی ہیں, تو اگر وہ ساتھ آتے ہیں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اب جو کمنگ الیکشن ہے اس میں ہمارے نمائندے انشاءاللہ میرے نمائندے موجود ہوں گے. اور اس سے بڑا فرق آ جائے گا, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کو چلانے والے میمن ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے, اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اچھا, میں ایک میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی, اور ہماری جان مال اولاد ان پہ قربان, ماشاءاللہ وہ کیا ہستی تھے, کیا بات تھے. تو اسی توسط سے مجھے ایک بات یاد ہے, دیکھیں آج ہم 1400 سال سے زیادہ ہو گئے آج ان کی بات کر رہے ہیں, پتھر پہ سر رکھ کے لیٹنے والے, اور ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں جو 40 دن تک جن کے محلوں میں مشاعرے چلتے تھے, 40 دن 40 راتیں ان کے محلوں میں مشاعرے چلتے تھے, پورے نظام حکومت رک جاتے تھے اور ایک ماحول ہوتا تھا, ایک دور دورہ ہوتا تھا. اس قدر زیادہ بڑی تقریب ہوتی تھی کہ آج کے دور میں تو اس کا تصور نہیں ہے, یعنی کہ آپ فیل نہیں کر سکتے. یعنی لاکھوں کی آبادی میں وہ جو ترتیب ہوتی تھی وہ مطلب اس کا اثر آتا تھا, اور ایسی تقریب ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن کہیں ذکر ہی نہیں ہے ان کا. ان کے مزاروں پہ دیکھیں, وہ چمگادڑ آپ جائیں تو وہ بیسمنٹ میں مزار بناتے ہیں عام طور پہ, بادشاہوں کے پرانی ترتیب ہے, تو وہاں پہ وہ کھول نہیں سکتے, وہاں چمگادڑ ہیں اور اس طرح کے. اللہ اور صحابہ کے مزاروں کی رونق دیکھیں, کیا بات ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں, ایک ہم درود پڑھ لیں, اللہ ہمیں موقع دے دے, یعنی زندگی کی حسرت ہے. تو بھائی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی کمزور ہوں, اب میں اس طرف آ رہا ہوں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنی بچی کی بھی شادی کی تھی تو دعوت پی ایف میں کی تھی, مگر میں جماعتوں وغیرہ میں نہیں تھا, لیکن کہیں بھی تھا. یہ معاملات جو ہے سادگی سے ہوتے تو اور بہتر ہوتا. اللہ نے مجھے میری اہلیہ ایسی عطا کی ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے ٹوکتی رہتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی کمپلیکس ہے, تمہیں کیا ہے. بس وہ ایک ہوتا ہے دوست یار, ملنے والے بہت ہیں,
اس طرح ایک حلقہ ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں اپنی ذات پہ رکھ کے ہر ایک سے کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا نارملائز ہو جائے. یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو قوالی کے نام پر یا یہ جو ہے مہندی کے نام پر یا مختلف نام سے پارٹیز، یہ ہمارے کو زیب نہیں دیتا، خاص طور پہ اس صورت میں جب آپ کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے سے وابستہ ہوں. وہ تو بالکل ہی مطلب آپ ایک رول ماڈل ہیں. اور آپ یہ پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کی باقی بچیاں جن کے حالات آپ سے کم ہیں یا بہت کم ہیں، وہ وہاں پر کون جائے گا؟ ہر آدمی یہی دیکھیں، انسان نارمل آدمی ہے، وہ اسی امید میں ہوگا کہ یار میں یہ ٹھیک ہے، یہ مالی حالات پیسے والے لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے رشتہ ڈالیں. تو اس طرح ہماری وہ بچیاں بھی، اللہ پاک، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے، لیکن خدا کے واسطے بیلنس، سادگی ذرا وہ فائدہ دے گی. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، کتنے 100 سال کے بعد وہ وہاں پہ مصر میں جا رہے ہیں تو لوگ ان کے پیوند گن رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس کو چابیاں دے دی جائیں. یہ جو ہے یہ اب ان سے لڑنا تو اپنے آپ کو مطلب ذلیل کرنا، یعنی اتنی بڑی وہ حکومت تھی، جاہو جلال اور عشرت کی ایک مثال تھے. لیکن وہ مطلب میں کیا کہوں، ابھی یہ ہم لوگ جو ہے ہماری کوئی گنتی نہیں ہے دنیا میں، چند سالوں کے ہم 50 سال کے ہمارے جو دوست وغیرہ وہ سارے ہو گئے، اور آگے پتہ نہیں کسی کے کچھ سال باقی ہیں، کسی کے کچھ سال بھی باقی نہیں ہے. تو کم سے کم ایسا کام کر جائیں تو کمیونٹی کم سے کم برے نام سے یاد نہیں کرے. بہت شکریہ، اللہ کے واسطے بہت شکریہ اعجاز بنگلہ صاحب. اور ایک دفعہ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور بڑی اہم ترین نوٹ پر ہم نے ہوتی کہ سادگی ہی ہمیں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ نہیں، ہم سے کم از کم فائنینشلی جو کمتر لوگ ہیں ہماری برادری میں اور بے شمار ہیں ہمارے اپنے خاندانوں میں ہیں، ان کے ساتھ بیلنس رکھنے کے لیے سادگی ہی ہمیں اختیار کرنی ہوگی. ہمیشہ کوئی بھی اچھائی جب بھی ہوگی وہ اوپر سے سرایت کرتی ہوئی نیچے جائے گی. ہم نیچے سے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے اوپر جائے، ایسا ممکن نہیں ہوگا. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا سادگی کے حوالے سے کہ یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے آل پاکستان میمن فیڈریشن نے لاسٹ ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ون ڈش کو جو ہے پروموٹ کیا جائے اور سادگی کو منوز خاطر رکھا جائے. تو میری سب لوگوں سے اس حوالے سے التجا ہے اس چینل کے حوالے سے کہ جتنے بھی ہماری میمن کمیونٹی کے بڑے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہے وہ سادگی کو اڈاپٹ کریں. اور شادی بیاہ میں جیسے اعجاز بھائی نے بھی کہا کہ کمپلیکس کا شکار دوسرے لوگ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے، تو اس چیز کو جو مد نظر رکھا جائے. اور اس حوالے سے سینسس کے حوالے سے آل پاکستان میمن فیڈریشن انیشیٹو لے رہی ہے کہ ہم ایک اس میں جو ہے لیٹر بھیج رہے ہیں، اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہیں کہ جو ہے اس میں سینسس کے جو فارم میں جو ہے میمن کمیونٹی کی نمائندگی شامل کی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. سینسس کے موقع پر یعنی کہ قومی سطح پر بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور یقینی طور پر جو جس سادگی کی بات فیض بلوانی صاحب نے کی، اس پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوششیں صرف کاغذوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. اس کا امپلیمنٹ اور اس کا عمل ہمیں ہوتا ہوا گراؤنڈ پر نظر آنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی رونق افطار میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے پار. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.